پھر مولا سے پوچھا گیا، امام صادق سے پوچھا گیا مولا حرم، اب سنیں حرم کی وضاحت کہاں تک کہ حرم، امام حرم سے دور رکھے گا، دشمن کو دور رکھنا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امامت. اور امام کیا کرتا ہے؟ حرم خدا. پھر امام سے پوچھا گیا مولا اور کیا ہے؟ امام نے یہاں تک فرمایا ایک مومن کا گھر بھی حرم خدا. ایک عام مومن آپ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، آپ کا گھر بھی حرم خدا ہے. پھر پوچھا مولا وہ کیسے؟ سنیں اب مسئلہ بھی حل کر دیا. امام نے کہا اس گھر میں مومن کی ناموس رہتی ہے، اس کی وجہ سے عزت ہے. عزت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ناموس کی وجہ سے. گھر میں آپ جاؤ احترام سے جاؤ، دق الباب کرو، ایسے ہی داخل نہیں ہو جاؤ. مولانا ہمارے تو بڑے پرانے فیملی ٹرمز ہیں، ہم تو جب منہ اٹھا کے چل دیتے ہیں. نہیں، قرآن منع کر رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے، اہل بیت منع کر رہے ہیں. احترام ہے. سگے بھائی کے حجرے میں بھی، شادی شدہ بھائی ہے، سگے بھائی کے حجرے میں بھی دق الباب اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. خوبصورت دین ہے اسلام، اتنا سکھاتا ہے آپ کو، یہ احترام سکھا رہا ہے. اگر یہ احترام رکھو گے تو پھر آپ کی ناموس محفوظ رہے گی. پتہ ہے ناموس کو آج سب سے زیادہ خطرہ کس سے؟ کچھ نامحرم ہے نا، نامحرموں سے ہوتا ہے نا. بھائی دیکھیں، ایک لڑکی ہے گھر میں، ایک کنیز ہے، ایک سید زادی ہے گھر میں، اس کا احترام ہے نہیں ہے؟ اور اگر غیر سید بھی ہے پھر بھی احترام ہے، کیونکہ وہ مولا علی کی ماننے والی، چاہنے والی. ٹھیک ہے احترام ہے. سنیں، ایک لڑکی ہے گھر میں، اس کا باپ اس کا محرم ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس کا سگا ماموں، سگا چچا، نہ ابا کا کزن نہیں، امی کا کزن نہیں، سگا، قریبی. زیادہ اس دائرے کو پھیلائیں نہیں اور کوشش نہیں کریں کہ مولانا اور کو ڈال لیں تھوڑا. نہیں، مولانا کچھ نہیں کر سکتے. مولانا کیا، کوئی نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی حدود میں. اللہ نے انبیاء کو بھی اجازت نہیں دی. باقی چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، فلانا بھائی، منہ بولے بھائی، نامحرم ہے. سب سے خطرناک نامحرم کون ہے؟ آپ کی بچی باہر گئی، ہماری بچی باہر گئی، دکان پہ نامحرم سے بات ہو رہی ہے، مسئلہ نہیں ہے، دکان سے چیز خریدی آ گئی، زیادہ بات نہیں کرو، منع ہے. اور ایسے دھیمے لہجے میں عورت کو کہا گیا ذرا دھیمے لہجے میں بات نہیں کرو، اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ پیدا ہوگا. لیکن آج کل مارکیٹنگ ہی دھیمے لہجے میں ہوگی، ساری چیزیں بکیں گی ایسے. بھائی گئی بات. اب سب سے خطرناک نامحرم کون ہے؟ سب سے خطرناک نامحرم کون ہے؟ کزن. اس کے اوپر روک تھام ہے ہی نہیں، وہ تو بھائی کی صورت میں گھر آ رہا ہے. اس لیے عزیزان محترم، احترام ایک مومن کا احترام. بلکہ ایک اور روایت سنتے جائیں، ایک اور روایت سنیں. امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کا احترام سنیں، مولا کی حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں ایک عام مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر ہے. کعبے کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ کتنا احترام ہے کعبے کا؟ ایک عام مومن کی حرمت کا خیال رکھو، عام مومن کی حرمت کا خیال رکھو. آلودہ مت کرو. ایک مقام پہ مولا علی فرماتے ہیں زنا گھر میں پلٹے گا، کسی کی عورت کو آلودہ مت کرو، تمہارے گھر میں عورت ہے. پھر امام نے یہاں تک، آگے بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں، پھر امام نے یہاں تک کہا کہ شوہر یہ دوسروں کی خواتین، دوسروں کی ازواج کو پاکیزہ رہنے دو تاکہ تمہاری بھی پاکیزہ رہیں. معاشرے میں بے راہ روی رکاوٹ ہے امامت میں. کس نے ظہور روکا ہوا ہے؟ اللہ نے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جیسے ہی مولانا سے کسی سے سوال ہوتا ہے نا، سب مومنین ہو یا مولانا ہو یا جو بھی کہتے ہیں بھائی ظہور کب ہوگا؟ بھائی جب اللہ چاہے گا. دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. ایسے ہی ہے، کشمیر میں قتل عام ہے، زندہ بیٹیاں زمین میں آج بھی گاڑی جا رہی ہیں. ایسی باتیں تو نہیں کر رہا، زندہ بیٹیاں آج بھی زمین میں گاڑی جا رہی ہیں. انسانوں کے اعضاء، آرگنز کاٹ کے، بچوں کو اغوا کر کے ان کے آرگنز کاٹ کے ان آرگنز کے ساسز بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ان آرگنز کے انسانی اعضاء. ابھی تک تو گدھے کھلا رہے تھے لاہور والے، کراچی میں لاہور میں گدھے اور کتے کا گوشت کا انکشاف ہوا تھا. ایک اور انکشاف کر دوں، ابھی پاکستان کی اتنی خیر خاص رپورٹ نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک میں انسانی اعضاء کھلا رہے ہیں. اور ہم لوگ تو فوراً ان کو لیں گے کیونکہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم کہیں گے ارے یہ فیشن ہے، فیشن میں انسان کی انگلی کھا رہے ہیں، فیشن میں اس کا کلیجہ نکال کے کھا رہے ہیں. یہ کلیجہ نکالنے والی سنت کسی کی اور کی ہے، کلیجہ چبانے والی کوئی اور تھی. اس لیے یہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. انسانی اعضاء شیطان پر سے. اب جب اس گروپ کو کہا گیا نا بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، اس گروپ کا ایک ایم ہے، مقصد ہے. اس گروپ کا نام ہے ایلیومیناٹی.
اس کا ایک ایم ہے، مقصد ہے. یہ پتہ ہے کیوں کر رہا ہے انسانی اعضا؟ یہ اس لیے کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم انسانی اعضا کھائیں گے ان ینگسٹر کے دماغ برین واش کیے ہیں. بعض ممالک میں، یورپ کے اور امریکہ کے بہت سارے خطے کے اندر ان کے برین واش کر دیے. ان کو کہا تم انسان کو جسم کھاؤ، ٹکڑے کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر پاور آئے گی، شیطان کی پاور. اور کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی پاور شیطان ہے. واٹ از شیطان؟ دجال. دجال پرستی سکھا رہے ہیں، دجال پرستی. اچھا کس کے خلاف ہے دجال؟ کس کے لیے اگینسٹ کھڑا کیا گیا ہے دجال؟ کیسا ہے، کون ہے؟ مہدویت کے خلاف. دشمن جانتا ہے، دشمن جانتا ہے. آج آپ دیکھ لیں یہ جتنی بھی پلاننگز ہیں زائنسٹ کی، جتنی بھی پلاننگ ہے وہ مہدویت کے خلاف. اس لیے ہمیں شعور کی ضرورت ہے، شعور کی کہ کیا ہو رہا ہے. بڑے سائلنٹ طریقے سے کام ہو رہا ہے. کبھی فوڈ کے ذریعے سے، کبھی کسی اور چیز کے ذریعے سے، کبھی اور معاملات کے ذریعے سے. غیرت نکالی جا رہی ہے قوموں کے اندر سے، غیرت. عبادتیں نہیں نکالی جا رہی، وجود سے غیرت. کیونکہ غیرت نکلے گی تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے. آپ خوب نمازیں پڑھو، خوب مجلسیں کرو، خوب سینہ پیٹو، خوب ماتم کرو، خوب روزے رکھو، خوب حج کرو، اندر اگر غیرت نہیں تو مطلب روح عبادت نہیں ہے. عبادت کی روح کیا ہے؟ عبادت کی روح ہے وجود میں غیرت. غیرت نہیں، اگر رشتوں کی پاسداری نہیں، غیرت نہیں ہے. امام حسین جب کربلا کے لیے گئے تھے تو معاشرہ کیوں سکوت میں تھا؟ غیرت مر گئی تھی، غیرت مر گئی تھی. حسین جیسا امام رسول نے کاندھوں میں بٹھا بٹھا کے دکھایا. حسین منی وانا من الحسین. حسین کے بارے میں رسول نے کہا دیکھو جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ قوم کامیاب. صحابہ یہ حدیث خود حسین کو مکہ میں کھڑے ہو کے سنا رہے تھے. کہا جس نے حسین کا ساتھ دیا وہ کامیاب. پیغمبر اکرم نے کہا اور جو قوم حسین کا ساتھ نہیں دے گی اللہ اس کی حالت یہ کر دے گا کہ وہ عورت کے استعمال شدہ نجس کپڑے سے بدتر ہوگی. یہ سرکار حسین ابن علی مکہ میں کھڑے ہو کے عبداللہ ابن عباس کو یہ جملہ بتا رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے؟ کہا مولا یاد ہے، مگر پھر بھی ساتھ نہیں دے رہے. عبداللہ ابن عمر نے ساتھ نہیں دیا، عبداللہ ابن زبیر نے ساتھ نہیں دیا، عبداللہ ابن مطیع ادوی نے ساتھ نہیں دیا. یہ بڑے بڑے عارف تھے، یہ بڑے بڑے اپنے دور کے عالم تھے، یہ بڑے بڑے اپنے دور کی سیلیبریٹیز تھیں، شخصیات تھیں، وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے سکیں. غیر محسوس طریقے. کیا ہوا تھا؟ کسی کے پاؤں میں خوف کی زنجیر تھی، کسی کے پاؤں میں لالچ کی زنجیر تھی، کسی کے پاؤں میں گناہوں کی زنجیر تھی. حسین نے پھر بھی چانس دیا تھا. گناہوں کی زنجیر توڑوانے والے کو تو ہی حسین کہتے ہیں. ہور سے توڑوا دی تھی نا، ان کو بھی آفریں تھیں ساری کہ آ جاؤ، نہیں آئے. امام کون ہوتا ہے؟ دشمن حرم خدا سے لوگوں کو دور بھگاتا ہے.